اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کو، ہر پیغمبر، ہر رسول کو بڑے بڑے امتحانات اور بڑی بڑی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس بندے کا جتنا بڑا مقام ہوگا، جس بندے کی جتنی زیادہ عظمت ہوگی، جس بندے کا جتنا بلند رتبہ ہوگا، اس کی زندگی کے اندر امتحانات اور اس کی زندگی کے اندر آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا کی زندگی میں کسی کا مقام تو بہت بلند ہو، کسی کی شان تو بہت زیادہ ہو، کسی کا رتبہ تو بہت بڑا ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اسے آزمایا نہ جائے، اللہ کی طرف سے اس پر امتحانات نہ ڈالے جائیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مقام جتنا بلند ہوگا، جس کی عظمت جتنی زیادہ ہوگی، جس کا رتبہ جتنا بڑا ہوگا، اس کے امتحانات اور اس پر آزمائش میں اتنی زیادہ ڈالی جاتی ہے۔ نبیوں سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہوتا۔ اللہ کی مخلوق اور انسانیت میں سب سے بلند رتبے والے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر نبیوں اور رسولوں کی آزمائشیں، نبیوں اور رسولوں کے امتحانات بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قانون خداوندی ہے۔ اللہ جب کسی کو مقام دینا چاہتا ہے، کسی کو رتبہ دینا چاہتا ہے، کسی کو کوئی بلند شان دینا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی بارگاہ کا مقام قرب دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر امتحانات لینا شروع کر دیتا ہے اور آزمائشیں ڈالتا ہے، بڑی بڑی مصائب علام کے اندر اس کو ڈالتا ہے، اور وہ ڈال کر دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں اور ان امتحانات میں کامیاب کتنا ہے۔ تو جو اللہ کی آزمائشوں اور اللہ کے امتحانات میں جتنا زیادہ کامیاب ہوتا جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقام قرب پاتا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مرتبہ حضرت میاں میر کے بارے میں آپ کو یہ عرض کیا تھا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، جب اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ لطف و عنایت کا رشتہ رکھتا ہے، پھر اسی بندے پر اللہ بڑی بڑی مصیبتیں ڈالتا ہے، بڑے بڑے امتحانات ڈالتا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں میں اس کو مبتلا کرتا ہے اور بڑے بڑے غمناک حالات سے اس کو گزارتا ہے، سبب کیا ہے؟ جبکہ اللہ اپنے بندے سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کو پکڑ کر بازار میں لے کر آتے ہیں۔ سادہ زمانہ تھا، مٹی کے برتن عام تھے۔ آپ ایک مٹی کے برتنوں والی دکان پر لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، اگر گھر میں استعمال کرنے کے لیے گھڑا خریدنا ہو تو پھر کیا طریقہ انتخاب ہے؟ اس نے کہا کہ طریقہ انتخاب یہ ہے کہ گھڑے کو ایسے بجایا جائے گا جس کی آواز بتاتی ہے کہ یہ کچا ہے یا پکا، تو جس کی آواز پکے گھڑے کی نکلے گی اس کو ہم اپنے استعمال کے لیے خرید لیتے ہیں۔ تو حضرت میاں میر نے کہا تمہاری بات کا یہ جواب ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کے لیے ایک مٹی کا گھڑا استعمال کرتے ہو تو اس کے لیے اس کو بجاتے ہو، اس کو کھٹکھٹاتے ہو، اس گھڑے کی آواز بتاتی ہے کہ وہ تمہارے گھر کے استعمال کے قابل ہے یا نہیں۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال جب اللہ اپنے کسی بندے کو اپنا مقام قرب دینا چاہتا ہے، اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، اپنے پسندیدہ لوگوں میں جب کسی کو شامل کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو اپنا مقبول بنانا چاہتا ہے، بارگاہ خداوندی کا منظور نظر کسی کو بنانا چاہتا ہے، تو اللہ پھر اس کو مختلف امتحانات میں ڈالتا ہے، مختلف پریشانیوں میں ڈالتا ہے، مختلف مصائب و علام میں ڈالتا ہے، اور اس ساری پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، امتحانات میں، تکلیفوں میں ڈال کر اللہ دیکھتا یہ ہے کہ کس بندے کے من سے صبر کی آواز نکلتی ہے۔ جس کے من سے صبر کی آواز نکلتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی مقام قرب عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرت محتشم فرمایا یہ کہ تو اپنے استعمال کے لیے آواز کی پہچان کرتا ہے تو وہ حکم الحاکمین، وہ رب العالمین، جو ساری کائنات کا مالک و مولا، وہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ میری بارگاہ میں آنے، میرا مقام قرب پانے کا حقدار کون سا ہے، اس میرٹ پر پورا کون اترتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے، امتحانات لیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تو جس کے من سے صبر کی آواز آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کا مقام قرب عطا ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ بارگاہ خداوندی کا مقام قرب رکھنے والے انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العزت کے اولو العزم برگزیدہ لوگ ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ساری انسانیت سے سب سے بڑا مقام
نبی اور رسولوں کا ہے تو پھر سب سے بڑے امتحانات بھی نبی اور رسولوں کے۔ نبی اور رسولوں کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک نبی کا امتحان پڑھتے جائیں تو لرزنے لگتا ہے انسان کا وجود۔